پھر جیسے جیسے آبادی بڑی دیواریں بنی، دیواریں بھی پھر آہستہ آہستہ پہاڑ کی طرح سے بلند کر دی گئیں تاکہ تمام حاجیوں کو سہولت ہو کہ وہ دیوار کو پتھر مار سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے 25-30 لاکھ انسانوں کو بلا کر ان دیواروں کو صرف پتھر مار کے واپس بھیجنے کا حکم دیا بغیر کسی وجہ، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی فلسفے کے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، کوئی اس کے پیچھے راز ہے؟ اصل جو حج کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان حج کے اس میدان میں داخل ہونے کے بعد اللہ کو قریب سے نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر کے جب اس حج کے احرام سے نکلتا ہے، اپنے معاشرے میں لوٹتا ہے، تو پھر اس کیفیت کو اور اس حالت کو جو اس نے حالت احرام میں مکہ کی اس مقدس سرزمین میں حاصل کیا ہے، اس حالت کو بچا کے رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ابھی بات کی اسی پر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر یار زرواسی صاحب، جیسے کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو کیفیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، تو حج کے بعد کس طرح سے تمام مسلمان جنہوں نے حج کا فرض ادا کیا اس کیفیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے حوالے سے دیکھیں تو ایک فلاسفیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کی، اور ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ ہسٹورک بیک گراؤنڈ ایسے ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت ریوائیو کروا رہا ہے جو اس کے مقربین نے ان پاسٹ کی تھیں۔ جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو آپ کے جسم پر جو ایک چادر تھی انسلی آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی، وہ اللہ رب العزت کو ادا اتنی پسند آ گئی کہ اسی لباس کو حج میں شامل کر کے انکلوڈ کیا اور فرمایا کہ اسی لباس میں آؤ۔ اس کی لاجک یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام پہلے کر چکے تھے، تو اللہ رب العزت اپنے مقرب بندے کی جو ادا ہے اس کو پسند کر کے اسے مناسک حج کا حصہ بنا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ریوائیول ہو رہا ہے ان چیزوں کا جو اللہ کے مقرب انبیاء نے پاسٹ میں کی تھیں، اور اللہ رب العزت عبادت کا ایک ہمہ جہت تصور دینا چاہتا ہے کہ میری بندگی محض حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، رکوع سجود کا ہی نام نہیں، بلکہ جو شے میرے کسی مقرب بندے سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے منسوب ہو گئی، اسے میں عبادت کا درجہ دے دیتا ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اب مقام اللہ کے نبی کا ہے، اس کو جائے نماز بنا لیں۔ اٹ مینس کہ جو شے اللہ کے برگزیدہ بندے سے ٹچ ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو میموریل سروس بنا رہا ہے۔ تو اس سے حج کا پہلا جو لیسن ہمیں ملتا ہے